جانتے ہیں کہ گھر والے کون سے ہیں اور در والے کون سے ہیں. اور سنو کہ دماغ بچ جائے. یہ جو ماندری ہیں کہیں دھوکہ نہ دے دیں تجھے. یہ ماندری ہیں. کیا ہے؟ ماندری ہیں. یہ وہ بین بجا بجا کے ایمانوں کی ستیاں ناش کر دیتے ہیں. ابو بکر در والا تھا, عزت والا تھا. بولو, ابو بکر عزت والا تھا. عمر فاروق در والا تھا, عزت والا تھا. عثمان غنی در والا تھا, عزت والا تھا. علی در والا بھی تھا, گھر والا بھی تھا. علی در والا بھی تھا, گھر والا بھی تھا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رسول اللہ کا در پہ بھی حضوری تھا, گھر میں بھی حضوری تھا. در والے وہ سنتے تھے جو حضور باہر دربار لگا کے سنایا کرتے تھے, اور علی وہ تھے جو گھر میں رسول اللہ سنایا کرتے تھے. علی سنا کرتا تھا. برادران اسلام, علی در والا بھی گھر والا بھی. اس لیے میں بتا رہا ہوں, میرا خیال ہے آپ کو چپ نہیں لگے گی اور میں بس کر دوں. چپ ہو جاؤ. یہ دیہات ہے کہ شہر ہے؟ خیر ہے, پھر بول دے. در والے ابو بکر کے کیا کہنے, عمر کے کیا کہنے, عثمان کے کیا کہنے, اور گھر والے علی کے کیا کہنے. علی وہ ہے. سنو, اس مولوی نو آرام نہیں آنا, انہوں باہر کٹ دیو, چک کے باہر لے جاؤ. اس میں انہوں چک لو. ایک مولوی ہوئے پوری دنیا دا سکون تباہ کر دیندا ہے. ایک مولوی. وہ سلطان باہو انجے تو نہیں آکھا کوئی علم اور مولویت جنت ایمان ہوندا تے امام حسین جڑے کپیندا پیا ہئی اون ویلے تے 80,000 مولوی ہئی. 80,000 ملا تھا. کوئی بھی حسین کے لیے قربان نہیں ہوا. کسی نے تن من کی بازی نہیں لگائی, کسی نے حسین پہ جان نہیں دی. سارے کھڑکیاں کھول کے دیکھتے رہے اور بند کرتے رہے. جب وقوع ہو گیا, شہید ہو گئے, لاشوں پہ گھوڑے چڑھ گئے, پھر مولوی آ گئے. کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ در والے, علی در والا ہے, علی گھر والا ہے. اور دیکھو کہ رسول اللہ کا سب سے پہلے جو میلاد ہے یہ منانے والے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام. سب سے پہلے انہوں نے میلاد منایا, اور ابو طالب نے رسول اللہ کے ایک رخسار مبارک پہ بوسہ دیا, دوسرے رخسار مبارک پہ بوسہ دیا, اور لوری دے کے کہا ہے محمد تیرے جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے, تو بے مثل و بے مثال ہے. اور پھر 5 سال کی عمر سے رسول اللہ کی کفالت کی, اور سلاتے رہے, جگاتے رہے, اٹھاتے رہے, سیر کرواتے رہے. جب مکے کی وادی میں قحط پڑا تو اہل مکہ آپ کے پاس آئے کہ یا ابو طالب, یا متولی کعبۃ اللہ, بارش نہیں ہے,
دعا دیجئے کہ بارش ہو۔ فرمایا کل میں فلاں پہاڑ کے دامن میں آؤں گا، سب آ جانا، مل کے دعا کریں گے۔ اگلے دن ابو طالب نے حضور کو کندھے پہ اٹھایا، حضور کو کندھے پہ اٹھایا، پہاڑی کے دامن میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا اللہ اس سونے مکڑے والے کی خاطر بارش عطا فرما۔ جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، جانتا تھا یہ رسول اللہ ہے، جانتا تھا یہ حبیب اللہ ہے، جانتا تھا کہ اس کے وسیلے سے مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور ابو طالب نے جب آمین کہا، ایسی بارش برسی کہ مکہ جل تھل ہو گیا۔ اس کا حق کیسے ادا کیا میرے نبی نے؟ آپ کی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے، طواف کعبہ کر رہی ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو کعبے کے میزاب رحمت کے نیچے فاطمہ بنت اسد کھڑی تھی کہ یا اللہ بنی ہاشم ہوں، آل ہاشم ہوں، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، ازدحام ہے، لوگ ہیں، مخلوق ہے، میرے پردے کے لیے میری لج رکھ اور مجھے پردہ عطا کر۔ یہی کہنا تھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک دراڑ پڑ گئی، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے کوٹھے کے اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو بیٹا عطا کیا، کعبے کے کوٹھے کے اندر اللہ نے فاطمہ کو یعنی ابو طالب علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ وہ پہلا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا، دوسرا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا، تیسرا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا۔ ماں نے دیکھا ہاتھ بڑے حسین ہیں، پاؤں بڑے حسین ہیں، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چھاتی بڑی وجیح ہے، انتہائی حسین ہے، مگر دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھولتا۔ تیسرے دن کعبے کا دروازہ کھلا اور اماں فاطمہ بنت اسد وہاں سے نکل کے گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب سے محسن انسانیت سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دوسری جانب سے آ رہے ہیں۔ تو میرے کریم نے اپنی چچی سے کہا کہ اماں فاطمہ اللہ نے کیا دیا ہے، بیٹی یا بیٹا؟ تو اماں فرمانے لگی اللہ نے بیٹا دیا۔ تو فرمایا کیسا ہے؟ فرمایا باقی تو ٹھیک ہے، دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ تو اماں فاطمہ سے سرکار نے بیٹا مانگا، ہاتھ آگے کیے کہ فاطمہ بنت اسد یہ بیٹا مجھے دے میں دیکھوں۔ تو سرکار نے دست مبارک پہ علی کو اٹھایا، اپنے قریب کیا، چہرے کے قریب لائے، علی نے آنکھ کھولی، سامنے چہرہ والضحیٰ تھا، پیدا ہوا کعبے میں۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھو، اسماعیل علیہ السلام صحن کعبہ میں پیدا ہوئے، پہلا یہ علی ہے، پہلا یہ ولی ہے کہ کعبے کے کوٹھے کے اندر پیدا ہوا، اور پھر پہلا یہ علی، یہ شرف
اور کسی صحابی کو نہیں ملا، یہ مقام اور کسی صحابی کو نہیں ملا، یہ درجہ اور کسی صحابی کو نہیں ملا۔ یہ وہ ابو طالب کو اللہ نے نبی کی خدمت کا صلہ دیا کہ بیٹا پیدا ہوا محمد کے وسیلے سے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اور آنکھ کھولی جو چہرہ دیکھا تو پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھا۔ اور تیسری بات سنو کہ حضور نے جو گھٹی لی، گھٹی اپنی زبان میرے نبی نے علی کے منہ میں رکھی اور علی چوستا رہا، نبوت کی زبان علی چوستا رہا، 3 ہو گئے۔ چوتھا سنو، بولنا سکھایا تو میرے نبی نے، علی کو بولنا سکھایا نبی نے سکھایا، اور سنو چلنا سکھایا انگلی دے کے میرے نبی نے سکھایا۔ علی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 30 پارے قرآن نازل ہوئے، جہاں جہاں قرآن نازل ہوتا گیا وہاں وہاں علی موجود تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ابو بکر بڑی شان والا ہے، امام الصادقین ہے، اس کا مرتبہ وراء الورا ہے، عمر کا مرتبہ وراء الورا ہے، عثمان غنی کا مرتبہ وراء الورا ہے، بڑے مراتب والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، پر علی جیسا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے، علی جیسی شان کسی کی بھی نہیں ہے۔ ارے یہ تو صحابہ خود فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک